جی ملک صاحب، آج انویسٹ آئیڈیا ڈونیٹ اسکل میں ہمارے ممبران نے محترمہ مریم نواز شریف کا حلف اٹھانے پہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئی ہیں۔ پنجاب کی تاریخ میں وہ پہلی پاکستان کی ہم بھی انہیں مبارکباد دیتے ہیں تمام لوگوں کی طرف سے۔ انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ عوام کا جو ان سے توقعات ہیں، جو آپ کو لوگوں نے بتائی ہیں، جو ہمارے ممبران نے آپ سے شیئر کی ہیں، آپ اس پہ بتائیں کہ وہ کس طرح ڈیلیور کر سکیں گے اور کس طرح اپنے اہداف کو کامیابی سے جیت جائیں گے۔ شریف، پہلے تو ہم مریم نواز صاحبہ کو بہت مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہے۔ یہ پاکستان کے کسی بھی صوبے کی کسی بھی ایک خاتون کے وزیر اعلیٰ بننے کی تاریخ ہے۔ اسی طرح بے نظیر صاحبہ ہماری وزیر اعظم رہی اور وہ بھی بڑی پڑھی لکھی اور بڑی زبردست خاتون تھی۔ اب مریم نواز صاحبہ نے تقریر میں بھی یہ کہا، لوگوں کی طرف سے انپٹ بھی ہے کہ آپ کا خاندان جو ہے 85 سے آن ورڈ اقتدار میں ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ درمیان میں چیلنجز بھی آئے لیکن پھر بھی آپ کے لوگوں کے ساتھ انفلیشن بڑی اسٹرانگ رہی۔ اب لوگوں کی توقعات بھی ہیں کہ ہمارا پورا ریجن جو ہے وہ ڈیولپ کر گیا اور ہم پیچھے کیوں رہیں گے۔ ڈیفینیٹلی پنجاب کے اندر ایک سب سے بڑا صوبہ ہونے کے ناطے سب سے زیادہ وسائل بھی ہیں ہمارے پاس، جو اسٹیبلش ہیں وسائل، اور صوبوں کے پاس بھی ہیں جو ابھی را شیپ میں۔ پاکستان میں جو پنجاب ہے اس کی باؤنڈریز جو ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں تو 10 کروڑ سے زیادہ 12 کروڑ کے قریب لوگ رہتے ہیں اور اتنے ہی ہمارے تقریباً ووٹرس ہیں۔ اب پنجاب میں 40 سے کے قریب اضلاع ہیں، پھر تحصیلیں ہیں، پھر ٹاؤنز ہیں، پھر تو ضرورت یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو کانفیڈنس دیں تاکہ وہ اپنی انویسٹمنٹ یہاں لے کے آئیں۔ لیکن پاکستان کا بہت سارا سرمایہ ملک سے باہر ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے جو کام کرنے کے طریقہ کار ہیں اس کے اندر لوگوں کو کنفیوژن رہتا ہے اور اس لیے وہ اپنے سرمایہ کو فلی اسٹیک ہولڈر کے طور پہ پاکستان میں نہیں رکھتے۔ اس حقیقت کو مان لینا چاہیے۔ اب مریم صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے اس پہ کام کریں گے، اور محمد خان جنیجو صاحب نے یہ کیا تھا، سڑکیں بنائیں گے منڈی سے دیہات تک اور دیہات سے شہروں تک تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر کام کریں گے۔ پھر اسی طرح دیکھیں، آپ کے تھانے بنانے سے آپ کو انصاف نہیں ملے۔ آپ کو انصاف کے لیے ضروری ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے SOP کلیئر ہو، مجھے پتہ ہو کہ میں کس کی وائلیشن کروں گا، مجھے کیا جزا ہوگی، کیا سزا ہوگی، اور آفیسرز کے ڈسکریشنری پاورز کو ختم کریں، سسٹمیٹک کریں چیزوں کو۔ پھر یہ ہے کہ تھانے کے اندر جو ریکارڈ کیپنگ ہے، FIR کروانے کا طریقہ کار، پھر جو اس کی ریکارڈ کیپنگ ہے اس کا طریقہ کار، پھر اس کی جو لیجسلیشنس کے اندر ایشوز ہیں، پھر اس کے کورٹ کے پریزنٹیشن، پھر اس کی فورینزک ایویڈنس، ان ساروں کو لازمی کریں۔ یہ ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے، تو آپ کا انصاف خود بخود آپ کو ڈلیور ہونا شروع ہوگا۔ سسٹم اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے سر، پرابلم آپ کے 3-4۔ پھر اسی طرح آپ ملٹیپل ٹیکسیشن اور ملٹیپل ادارے بنا کے بیٹھے ہوئے، کیونکہ ہم جو ہے نیشنلائز اکانومی کا حصہ ہے، نیشنلائز گورنمنٹ کا حصہ ہے، تو گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے میرے سوچنے کا انداز کیا ہوگا، میرے بولنے کا انداز کیا ہوگا، میری پریزنٹیشن کیا ہوگی، میرا آرٹ کیا ہوگا، کلچر کیا ہوگا۔ دنیا میں یہ چیز انسان کے اوپر چھوڑ دی گئی ہے، قبائل کے اوپر چھوڑ دی گئی کہ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں، آپ مینٹین۔ لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ کی ٹرسٹ پاسنگ کروں، مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ کو روکوں، آپ کا نقصان کروں، یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ سے ہاتھ چلاکی کروں، ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ کسی کو قتل کر دوں، میری ذاتی درینہ دشمنی کی بنیاد پہ پولیس اس کو داخل دفتر کر دے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی۔ اسی طرح اکانومی میں ضرورت ہے لوگوں کو کھانے کمانے کے قابل رکھنے کی، اس کو ڈپینڈنسی سے باہر نکالنا۔ ایک MNA ہے، وہ علاقے کی بہتری اور اس کے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن سکل بہتر کرنے کے لیے کام کرے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، اور سب سے بڑی بات ہے ادویات دینی ہے۔ بڑی اچھی بات ہے آپ ادویات دیں، لیکن ادویات سے پہلے اگر کوئی صحت مند رہ سکتا ہے تو اس کے لیے سپورٹس کے گراؤنڈ، پارکس کو نہیں بنا سکتے جو آپ دنوں میں بنا سکتے ہیں۔ یعنی اگر مریم صاحب اپنا پہلا آرڈر کریں کہ پاکستان کے ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر ٹاؤن میں ایک پارک ہوگا جس میں لوگ جوگنگ کر سکیں گے، کھیل کے میدان ہوں گے، تو زمینیں موجود ہیں آپ کے پاس، صبح سے وہ کام شروع ہو جائے گا، رات تک وہ مکمل ہو جائے گا، 3-4 دنوں میں آپ کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آ جائے گا۔ ہاسپٹل بنانا اچھی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ صحت مند سرکٹ۔ اسی طرح آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں، ایک ڈپٹی کمشنر صبح ایک پرائز لسٹ نکالتا ہے، آپ کیلا اس ریٹ پہ لیں بیچیں گے، سیب اس ریٹ پہ بیچیں گے، سبزی اس ریٹ پہ بیچیں گے، یہ ساری آپ کی انفورسمنٹ ضائع ہوتی ہے۔ آپ گوشت اس ریٹ پہ بیچیں گے، آپ پروڈکشن پہ توجہ دیں، ان کو لگائیں کہ آپ پروڈکشن کریں،
آپ کے خام خواہ چیزیں سستی ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے پاس ریسورس ہیں. تو ہمیں اپنی پرائرٹیز اور اپنی ڈلیوری کا ریٹ بدلنا پڑے گا. ہمیں سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم پروڈکشن پہ توجہ دیں. جو بندہ انڈسٹری لگا رہا ہے، انڈسٹری کو ٹیکس سے جو ہے ایڈوانس سے اور ود ہولڈنگ ایجنٹ سے باہر نکالیں، میرے را مٹیریل آتے آنے لیں. جب میں اس کو سیل کروں گا تو ظاہر ہے اس میں کسی نہ کسی جگہ جا کے سیل ہوگا. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو دیہات ہیں، جو اگنورڈ ایریا ہیں، وہ بھی اگنورڈ نہیں رہیں گے جب مجھے اپنی پروڈکٹ وہاں پہ بیچنی ہے. پھر دنیا میں یہ مانا گیا ہے کہ اصل چیز کسی ملک کی طاقت کیا ہے. میرے ملک کی طاقت ہے ایچ آر، ہیومن ریسورس، نمبر 1. نمبر 2، لوگوں کے خرچ کرنے کی کیپیسٹی. جب میری کمانے کی اور خرچ کرنے کی کیپیسٹی ہوگی تو خود بخود برانڈ وہاں آنے شروع ہو جائیں گے، خود بخود وہاں کی اکانومی جنریٹ ہوگی. تو وہ گورنمنٹ کی ڈپینڈنسی سے باہر نکل جائیں گے. آج کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ ہے، یہ قانونین گورنمنٹ نہیں ہے. میں نے ووٹ دیا، میرے ووٹ کے نتیجے میں گورنمنٹ ہے. اور گورنمنٹ کس کمٹمنٹ کے ساتھ آئی ہے کہ وہ ریاست کی یہ کمٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ مل کے ہم یہ کام کریں گے. اور وہ جو کام کریں گے وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ہوگا، لوگوں کی فلاح کے لیے ہوگا، لوگوں کی بہبود کے لیے ہوگا، اور آئندہ نسل کے لیے بھی آپ قابل احترام رہ سکیں، تاکہ وہ جب ہسٹری پڑھیں تو انہیں لگے کہ فلاں آدمی نے یہ کام کیا. جیسے شیر شاہ سوری کی مثال دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں. تو مریم صاحبہ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ چیف منسٹر پنجاب بنیے، بہت اچھا ہے، اور آپ ایک اچھی کیبنٹ لے کے ہیں. لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ کے اقدامات جو ہیں وہ لوگوں کو صرف خوبصورتی اور بڑے بڑے برج اور بڑی بڑی بلڈنگوں کی طرف نہ لے کے جائیں. جو جینوئن ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ پہ کام کریں، ہم لوگوں کی ہیلتھ کیئر کے لیے کام کریں، ہم صحت مند رہنے کے لیے دوائی سے پہلے اس کے کھیلنے کا انتظام کریں، ہم انٹرنیشنلی اپنا امیج بلڈ کریں، اور کسی کو حق نہ دیں کہ وہ کسی بھی بنیاد پہ کسی بندے کو قتل کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، یا کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. قبضہ گروپوں کو شٹ اپ دینا ہے تو آپ پراپرٹی کا ٹائٹل کلیئر کروائیں، پورے پنجاب کا سروے کروائیں کہ پورے پنجاب میں کون کہاں رہتا ہے اور اس کی کیا ویلیو ہے. ایک اپنا کمیشن بنا دیں تاکہ یہ جو قبضہ گروپ ہے ان کا انیشیٹو کیا ہے. انیشیٹو یہ ہے کہ ایک پراپرٹی ہے، وہ پتہ نہیں کس کے نام ہے، کون مالک ہے، کس نے کرایہ دیا، ایک زمانے میں اس کے دادا کو الاٹ ہوئی تھی، وہ دنیا میں نہیں ہے. تو یہ ساری قبضہ گروپ کی ایکٹریکشنز ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کو ان ایکٹریکشن سے نکال کے جینوئن اکانومی کی طرف لے کے جائیں. تھینک یو سر.